السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور مجھے کہتے ہیں تجمل بخاری۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ممبر صوبائی اسمبلی پیر اشرف رسول، ان سے بات کرتے ہیں۔ سب بتائیے گا، پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگائے جانے کی تیاری کر رہی ہے آپ کی جماعت، تو کتنا ضروری ہے کہ اس کے اوپر پابندی لگنی چاہیے؟ اس کو 2 سال پہلے ہی لگ جانی چاہیے تھی، لیٹ ہو گئے ہیں۔ 2 سال پہلے جب ہوا تھا گیا تھا اس وقت پھر وہ ہوا کہ نہیں ہوگا۔ اب یہ پی ڈی ایم کے دور جو پہلی گورنمنٹ تھی اس میں بھی تو موجود تھی، اور ہائی کورٹ نے بھی اس کو جو الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کہا تھا اس وقت ہی لگ جانی چاہیے تھی۔ اب تو لیٹ ہو گئے ہیں میرے حساب سے، 2-3 سال ہو گئے ہیں۔ تو ابھی اگر پابندی لگائی جاتی ہے تو اس کا جو رد عمل آئے گا اس کو فیس کرنے کے لیے ایک تیاریاں مکمل ہے؟ تیاری کیا مکمل ہے؟ اس کو رد عمل ایک کالعدم تنظیم میں جیسے ہے۔ پھر عیش محمد کو بھی آپ اوپن کر دیں، لشکر طیبہ پہ بھی پابندی ختم کر دیں، ان کے بھی الیکشن آتے تھے نا۔ تو اگر ان سے آتے ہیں جو کچھ کیا گیا ہے اس پہ تو پابندی لگنی چاہیے۔ یہ تو ہماری حکومت کمزور ہے، اتنی لیٹ فیصلہ کر رہی ہے، مضبوطی تو سے فیصلہ کرنا چاہیے۔ نہیں تو کیا وجہ بنی، کون سی ایسی کمزوریاں تھیں جن کے اوپر کمپرومائز کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ فیصلہ اتنی تاخیر سے کرنا میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ کمزوری تھی نا ان کی، شاید اب ان کو کمزوری سمجھ آ گئی کہ کمزوری جو لحاظ کر سے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ جو نا سیاست میں اور اپنے ملک بچانے کے لیے جو ہے نا وہ سیاست کرنی چاہیے۔ پاکستان کو بچانا ہے، اور آپ جو صبح سرحد میں یا خیبر پختون جس کو کہتے ہیں اس میں اب حالات دیکھ رہے ہیں نا، آپ کیوں کو لوگ چاہتے ہیں کہ پنجاب میں یہ حالات ہو جائیں؟ ٹھیک ہے، تو اس کو بھی نہیں روک رہے ہیں، اس کو روکنا چاہیے۔ ملک دہشت گردی کے خطرے میں موجود ہے، اور دہشت گردیوں کو آباد کرنے والا جنرل فیضی اور عمران خان ہے۔ اچھا یہ بتائیے، باجوہ بھی ہے، کہیں ایسا نہ کہ آپ کہیں گے میں باجوہ کا سپورٹر ہوں، باجوہ سے بھی ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ پہلے بھی جیسے کہ پی ڈی ایم میں ساری جماعتیں اکٹھی تھی تو شاید اس وجہ سے فیصلہ نہیں ہو پایا، تو ابھی بھی آپ کی جو حکومت ہے وہ کولیبریشن کے اوپر جو ہے وہ بنائی گئی ہے، تو کیا جو اتحادی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی ہیں، جو دیگر جماعتیں ہیں، کیا انہیں اعتماد میں لے لیا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی جو ہے وہ لگا دی جائے؟ یہ نہیں میرے علم میں ہے کہ لیا گیا کہ نہیں لیا گیا، لیکن میں تو اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں کہ پابندی بالکل لگنی چاہیے۔ یہ ایک دہشت گرد تنظیم میں عمران خان پروجیکٹ لانے والے تمام لوگوں کو، جو جوڈیشری کے ججز ہوں وہ سب کو جو ہے نا کیفر کردار میں پہنچانا چاہیے۔ جو بھی کردار ہے کسی کا لحاظ نہیں کرنا چاہیے، سب کو ہم معافی دے دیں، یہ سب کا احتساب کریں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آرٹیکل 6 لگائے جانے کی بھی باتیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں، اس کی منظوری بھی لی جائے گی کابینہ سے، تو کیا نہیں سمجھتے کہ اس سے ایک نئی ریت جو ہے اس کا آغاز ہو جائے گا کہ کل کو اگر کوئی دوسری جماعت آتی ہے اقتدار میں تو وہ اپنے مخالفین کے اوپر آرٹیکل 6 لگانا شروع کر دے گی؟ آرٹیکل 6 کا فیصلہ سپریم کورٹ میں جب انہوں نے اسمبلی توڑی تھی اس ہو رہی ہے نا، وہ تو آلریڈی ججمنٹ آئی بھی ہے، وہ بھی لیٹ کی ہے، اس پہ بھی آرٹیکل 6 لگنی چاہیے تھے۔ ججمنٹ آئی تھی جب انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک کو بہانہ بنا کے آئین توڑا تھا۔ مزے کی بات ہے کہ آئین توڑے تو سیاستدان پر بھی آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ فوجی ایک مشرف پہ لگ چکا ہے، اور جج جو ابھی ری رائٹ کر رہے ہیں نا، اس وقت بھی ری رائٹ کانسٹیٹیوشن کیا ہے، ان پہ بھی آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ مطلب مسلم لیگ نون ایک جمہوری جماعت ہے، اور پاکستان میں بھی جمہوریت چل رہی ہے، جمہوریت کا جو راگ ہے وہ لاپا جاتا ہے، تو اس طرح کے فیصلے جمہوری جماعتوں کو یا جمہوریت کو کمزور نہیں کریں گے؟ سر یہاں پہ 2 پاور تھے نا، ایک اسٹیبلشمنٹ تھی اور ان کا جو ہراور دستہ ہوتا تھا وہ جوڈیشری تھی، ٹھیک ہے نا۔ اب جو عمران خان پروجیکٹ دونوں مل کر رہے تھے، اب ان میں جو ہے جو وہ لے کر آئے تھے اس سے ملک کا بڑا حالات خراب ہوئے ہیں۔ اگر 2018 کا الیکشن دیکھیں تو وہ بھی جمہوری تھا، 2024 کو بھی جمہوری ہے، یہ خان محمد کے دور میں بھی الیکشن جمہوری ہے۔ لیکن یہ بتائیں کہ جہاں جہاں پہ جو ہوتا ہے یہی ہوتا ہے کہ اس کو چلنے دیں، امن کریں، حالات ٹھیک کریں، بقول چوئی شجاع صاحب ہمارے مگر کہ مٹی پاؤ۔ اب مٹی پانے والا زمانے رہ گیا، اب چاہے کوئی جوڈیشری میں ہو، کوئی فوج کا بندہ ہو، کوئی سیاستدان ہو، اس کا جناب احتساب اکاؤنٹیبلٹی ہونا چاہیے، کیونکہ جو 99% عوام ہے نا وہ جس طرح مہنگائی کے شکار ہوئے ہیں نا، وہ سب ہم لوگ اس کے ذمہ دار ہیں۔ اچھا آخر میں مجھے یہ بتا دیں کہ بطور پولیٹیکل ورکر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت پہ پابندی لگانا یا ان کے جو کابرین ہیں ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کرنا ہی بہتر حل ہے؟ نہیں، ایسے سیاسی ورکر میں سمجھتا ہوں کہ جو اس پہ قانونی طور پہ آتے ہیں اس پہ وہ غیر قانونی لگنی چاہیے، چاہے آپ کے مخالف ہو جیتے۔ میں کہوں کہ جو آئینی قانونی طور پہ کیا، میں تو یہ بھی کہوں کہ ری رائٹ جن ججوں نے کیا ان پہ بھی آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، ان پہ بھی لگنا چاہیے جو ہے۔ ایون ابھی جو انہوں نے کیا جس میں سب سے بڑا نام جسٹس منصور صاحب کا، پتہ نہیں اب چلا سکے جن لوگوں نے ری رائٹ کیا نکل کے آرٹیکل 6 کی، لیکن ان کو ایک آئینی تحفظ حاصل ہے، وہ تو آئین کے ساتھ فٹ بال کھیلیں جو اب جوڈیشری میکسیمم کر رہی ہے۔ جو جوڈیشری کے کچھ لوگ جو ہے نا، تو پھر اب دیکھنا جوڈیشری اس وقت عجیب ہو گئی ہے کہ جی جوڈیشری ہے، پی ٹی آئی جوڈیشری ہے، نون جوڈیشری ہے۔ ایسا ملک میں اس حالات جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس سے نکلنا چاہیے، جوڈیشری کو نیوٹرل ہونا چاہیے۔
میں غلط ہوں, مجھے سزا ہونی چاہیے, میں صحیح ہوں, مجھے چھوڑ دینا چاہیے.